بہت زیادہ اس ہفتے اس سے پہلے جو پوچھی گئی، حالانکہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے، لیکن بہرحال جو پوچھا گیا وہ جو ہے شہاب چتور صاحب کا مسئلہ کہ کیرلا سے پیدل چلے ہیں حج کے لیے، اگلے سال حج کی تیاری ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس وقت بہت بڑا ہنگامہ ہے کہ ان کا پیدل سفر کر کر جانا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل سفر کرے گی حج کا، حضور نے کہا کہ نہیں، اللہ کو تمہارے پیدل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث۔ تو اس کا اصل کیا ہے مسئلہ، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم تم آواز لگا دو، حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے چل کر بھی اور سواری پر سوار ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجالن کا لفظ پہلے کہا، یعنی چل کر آنے والے۔ تو لہٰذا پوری دنیا سے کوئی بھی کہیں سے بھی چل کر آ سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، استعداد اور صلاحیت اور مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ یقیناً آپ نے جو حجۃ الوداع فرمایا مدینہ منورہ سے، یہ تو قصوہ اونٹنی پر آپ نے فرمایا تھا، آپ تو سوار تھے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام سوار تھے، لیکن کیا تمام صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ تقریباً حجۃ الوداع میں شریک رہے؟ کیا تمام کے تمام سواری پر سوار ہو کر حج کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر صحابہ وہ تھے جو پیدل مدینہ منورہ سے حضور کے ساتھ بھی پیدل ہی سفر فرمایا۔ اسی طرح بعض روایتوں میں، اگرچہ ان روایتوں میں کلام ہے، لیکن بعض روایتوں میں پیدل حج کرنے کی فضیلت کو بتایا گیا ہے۔ اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پیدل سے مراد مکہ سے پیدل کرنا، یعنی مکہ سے عرفات، مزدلفہ، مینا، یہ سب پیدل کرنا، یہ اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، بعض علماء اس کو کہتے ہیں، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مستقل پیدل حج کرنے کی اپنی فضیلت۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس طاقت، مشقت برداشت کر سکتا ہے اور اس کے لیے بوجھ نہیں ہے، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے، نہ مال کو خطرہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور وہ اگر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اگر پیدل سفر کر رہا ہے، باوجود یہ کہ سواریاں موجود ہے، ہوائی جہاز موجود ہے، جلدی سے جا کر آنا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی سال بھر کی مشقت اگر وہ برداشت کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیے، ہمیں کسی کے عمل پر حکم لگانے کا کوئی اختیار نہیں، فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں، جب تک کہ وہ ہم سے نہ پوچھے۔ اگر انہوں نے ہم سے نکلنے سے پہلے پوچھا ہوتا تو ہم ان کو بتاتے بھائی ایسا کرنا افضل ہے یا ایسا کرنا افضل ہے۔ اب وہ نکل چکا ہے تو بجائے یہ کہ اس کی ہمت افزائی کرنے کے ہم اس پر تنقید کریں، یہ مناسب نہیں۔ بھائی کچھ تو ایسے اعمال ہوتے ہیں جس پر امت جاگ جاتی ہے، دیکھتے نہیں کہ وہ اکیلا چل پڑا ہے لیکن پورا ایک مجمع اس کے ساتھ ہے، یعنی ایک اچھے عمل کے لیے امت جاگ گئی ہے۔ یہ سوئی بھی امت کبھی کبھی جاگتی ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ بھئی اور سو جا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی کے عمل پر تنقید کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں، اور جہاں تک پیدل سفر حج کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بات آ چکی ہے۔